وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ هو الذي اللہ وہ ذات ہے انزل علیک الکتاب جس نے آپ پر کتاب نازل کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ منہ آیات محکمات، اس کتاب میں سے کچھ آیات تو محکم ہیں، یعنی ان کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، وہی آیات قرآن کی اصل بنیاد ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، جن کی مراد واضح نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں ان آیات کے جو اس قرآن میں سے متشابہات میں سے ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنے کو برپا کرنے کے لیے، وابتغاء تأویلہ، اور تعویلات ڈھونڈنے کے لیے، وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں، انسان کائنات کی ہر چیز کے بارے میں نہیں جانتا، اس کا علم محدود ہے، انسان کی عقل سمجھ وہ بھی محدود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بنانے والے ہیں اور وہ اکیلے ہیں۔ یہ باتیں تو عقل سمجھ سکتی ہے اور آسانی سے یہ باتیں انسان کی عقل میں آ سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں بعض تفصیلات ایسی ہیں کہ جو انسان کی عقل سے ماوراء ہیں۔ اس کے ناقص علم اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ انسان ان چیزوں کو سمجھ پائے۔ علم بھی ناقص ہے، سمجھ بھی ناقص ہے، فہم بھی ناقص ہے، ادراک بھی ناقص ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ انہی آیات میں سے یا انہی مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عرش ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے، یہ انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا کہ مستوی ہونے سے کیا مراد ہے۔ جیسے ایک انسان، جیسے ایک جسم دار وہ کسی تخت پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، کسی کرسی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، آیا ایسے؟ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جسم سے بھی پاک ہے اور جسم کی جو جتنی صفات ہیں ان سب سے پاک ہے، تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے جیسے کہ ایک انسان، ایک جسم دار چیز وہ کسی تخت یا کرسی پر براجمان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کیسے عرش کے اوپر مستوی ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے جس کے علم وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح ایک خاص واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ نجران کے عیسائی وہ آئے، ان کا وفد آیا۔ اب دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل محکمات ذکر فرمائے ہیں۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو ہمارے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندے ہی ہیں، ہم نے ان کے اوپر انعام کیا ہے۔ اور ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، ہم نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر انہیں کہا کہ ہو جا، وہ ہو گئے۔ تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام نہ باپ کا واسطہ نہ ماں کا واسطہ، اور وہ بن گئے،
تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کا واسطہ نہیں، وہ بن گئے۔ تو یہ آیات محکمات ہیں، واضح احکام ہیں۔ اب ان کو چھوڑ کر ان عیسائیوں نے کیا کہا کہ جی آپ کے قرآن میں تو آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلمۃ اللہ، وہ اللہ کے کلمہ ہیں، یعنی اللہ کے کلام ہیں، اور روح من اللہ، وہ تو اللہ کی روح ہے، یہ قرآن میں ہے۔ لہٰذا وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں کہ قرآن میں اگر کلمۃ اللہ کے الفاظ ہے، روح من اللہ کے الفاظ ہیں، تو وہی لم یلد ولم یولد کے بھی الفاظ تو ہیں۔ اب لم یلد ولم یولد کو سامنے رکھ کر پھر کوئی کیسے مطلب نکال سکتا ہے کلمۃ اللہ کا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ یہ ہوتا ہے وہ ٹیڑھا پن دلوں کے اندر۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس کی بعض آیات وہ ہے جو محکم ہے، جن کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، وہی ہے کتاب کی اصل بنیاد، ان کی طرف دیکھ کر چلنا ہے۔ اور وَأُخَرُ متشابہات، اس کے علاوہ کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، جیسے کہ حروف مقطعات۔ یہ سورت کا شروع دیکھیں نا آپ، کیا ہے؟ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کا یہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس کی مراد جو بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کا ایک راز ہے جو اس پر ہمیں مطلع نہیں کیا گیا۔ اور کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ ہماری عملی زندگی کے ساتھ اس کے اندر چھپا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو جاننا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ہو، اس لیے اس کے علم مخفی رکھا گیا۔ لیکن جن مسائل کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ تھا وہ آیات محکمات ہیں، وہ بالکل واضح آیات ہیں، جن کی تشریح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، اپنے عمل سے بھی کر کے دکھائی ہے، اور ویسے بھی وہ واضح آیات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بہرحال جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، تو وہ قرآن کی ان آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، انہی کو دلیل بنا بنا کر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ جو متشابہات میں سے ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنہ اندازی کے لیے، فتنہ پردازی کے لیے، وابتغاء تعویلی، اپنی تعویلات پیش کرنے کے لیے، حالانکہ اس کی صحیح تعویل تو اللہ ہی جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ لوگ ہوتے ہیں۔ علم میں پختہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جمہور مفسرین فرماتے ہیں اس سے اہل السنہ والجماع مراد ہے، یعنی وہ طبقہ جو قرآن کو، احادیث کو اور حضرات صحابہ کرام کے اجماعی فہم کو حجت اور دلیل مانتا ہے۔ یہ اہل السنہ والجماع کی صحیح ڈیفینیشن ہے، ان کی تعریف ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بعد حضرات صحابہ کرام کا جو مجموعی فہم ہے اس کو بھی حجت اور دلیل مانتا ہے، جس کو اجماعی امت آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی، ان متشابہات سے جو بھی اللہ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لائیں۔ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ البتہ ان کی تعویلات میں نہیں پڑھتے۔ تو متشابہات کے بارے میں یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی جو بھی مراد ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں، اور اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر متوجہ ہو جاؤ ادھر اللہ کا چہرہ۔ اب یہ الفاظ قرآن میں آ رہے ہیں، تو ان سب کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جو بھی اس کی مراد ہے وہ حق اور سچ ہے، ہم اس پر ایمان لائے، بقیہ ہم اس کی کھود کرید کے اندر نہیں پڑتے، کیونکہ عملی کوئی مسئلہ ان کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اور وہ یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے، بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دے دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے، انک انت الوہاب، یقیناً آپ خوب عطا کرنے والے ہیں۔
ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب یقیناً آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیوم، اس دن میں، لا ریب فیہ، جس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو آج ہمیں واضح طور پر یہ پتہ چل گیا کہ محکمات کے بعد جو متشابہات ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے بحث نہیں کرنی ہے، بس ان کا جو بھی مفہوم ہے اللہ بہتر جانے، جو ہے وہ حق اور سچ ہے، اور جو بنیاد ہوتی ہے مسائل کی وہ محکمات ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کسی بھی عقیدے کو اور کسی بھی فہم کو نکالا جا سکتا ہے۔ اگر بات لمبی نہ ہو جائے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں کہ ایک دو آیات نہیں، بیسیوں آیات موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ ہی کے پاس ہے غیب کا علم، وہ ہی جانتا ہے، لا يعلمها الا هو، اگر کوئی عربی جاننے والا ہو نا تو اس کو سمجھ میں آئے کہ اس میں کس قدر تخصیص، کس قدر زور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس بات کے اوپر کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، لا يعلمها الا هو۔ اب جب ایسی واضح محکمات قرآن میں موجود ہیں اور جا بجا موجود ہیں، پھر ان آیات کا سہارا لے کر کہ جن میں بظاہر ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ جن سے پتہ چلتا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں، لیکن خام خواہ ان کا یہ مطلب نکالنے کی کوشش کرنا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، تو پھر اس کو کیا کہیں؟ قرآن آپ کے سامنے، آج کا درس آپ کے سامنے، کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوگا وہ ایسی آیات کا سہارا لے لے کر خام خواہ زبردستی سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ عیسائیوں کا کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس حد سے آگے بڑھایا، اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک، یعنی تین خدا کا مجموعہ انہوں نے قرار دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک قرار دیا، تو کیا اس سے ملتی جلتی کوششیں نہیں جو حال کرتے؟ جب محکمات موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے پھر متشابہات میں پڑھ پڑھ کر اپنے عقیدوں کو برباد کرنا، لوگوں کے عقیدوں سے کھیلنا، تو یہ کتنی خطرناک بات ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔